سلمان صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے کہ ضرورت کیوں پیش آئی قافلے کی صورت میں گنڈا پور صاحب، بیرسٹر گوہر سب لاہور آ رہے ہیں؟ کیا واقعی اظہار یکجہتی کے لیے ہے یا پس پردہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں، ایک تو تحریک انصاف احتجاج کا اعلان کر چکی ہے اور 5 اگست کی تیاریوں کے ضمن میں یہ جو آج کا ان کا اجلاس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پنجاب کو متحرک کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور پنجاب کو متحرک کرنے کی ذمہ داری لگتا ہے کہ پختونخوا کے ذمے آئی ہے۔ اور اسی لیے پختونخوا کے چیف منسٹر آج کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ جی کیا وجہ ہے کہ وہاں چلنے سے پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا اور پھر یہ بھی کہا کہ جی گرفتاریاں نہیں ہوں گی۔ بہت مطلب یہ کہ اپنے اراکین اسمبلی کی وہ یہاں موجودگی یقینی بنانا چاہتے تھے۔ اور اب رائیونڈ روڈ پہ ابھی تک انہوں نے میڈیا کو یہ نہیں بتایا کہ وہ فارم کس کا ہے، اور فارم 3 ہیں۔ ایک مرزا افریدی کا فارم ہے، ایک جمیل اصغر بھٹی صاحب کا فارم ہے، اور ایک مبشر گجر اور خالد گجر، ان تینوں فارم میں سے ایک فارم ہوگا، اور اس میں وہ اجلاس چل رہا ہے۔ اور میڈیا سے وہ کہتے ہیں کہ رات 11 بجے یا کل وہ ملاقات کریں گے۔ اب بات یہ کہ جی کیا وجہ ہے کہ احتجاج کے لیے انہیں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اور پارلیمانی لیڈرز کو بلانے کی ضرورت پڑی ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کل کہا تھا جب آپ نے کہا کہ وہاں پر ان کی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، اصل وہ اپنے پارلیمانی جو نمائندے، انہیں پارلیمانی نمائندوں کو اس دفعہ جو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے یہ اراکین اسمبلی کو دیا گیا ہے۔ اچھا، کہ تنظیمی عہدیداران کو نہیں یا کارکنوں کو نہیں، انہوں نے تو بیچاروں نے بڑی مشکل کاٹ لی ہے۔ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ اراکین اسمبلی کو بروئے کار لایا جائے احتجاج کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اراکین اسمبلی کو جب پکڑا جائے گا یا نظر بند کیا جائے گا تو بڑی خبریں بنیں گی۔ مقصود بڑی خبریں بنانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے یہ بھی تو مطلب لیا جا سکتا ہے کہ کوئی بڑا شو ہونے والا ہے 5 اگست کو۔ نہیں، دیکھیں میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں کہ اب وہ سارا انحصار اور اعتماد کر رہے ہیں اراکین اسمبلی پہ۔ ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے، چونکہ دیکھیں نا پارٹی کے ووٹ لے کے وہ آئے ہیں اور یہ ووٹ بینک کس کا ہے وہ سب کو پتہ ہے، تو لہٰذا اب اراکین اسمبلی ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے۔ اور دوسری خبر والی بات یہ ہے کہ وہ اس دفعہ لاہور کو مرکز بنانا چاہتے ہیں، کہ 5 اگست کے احتجاج کے لیے وہ لاہور کو مرکز بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس پارلیمانی اجلاس کی ضرورت بھی محسوس کی اور لاہور میں کیا ہے۔ رائیونڈ روڈ پہ یہ اجلاس چل رہا ہے۔ احتجاج کا مرکز لاہور ہوگا یا یہاں سے قافلہ چلے گا کسی وہ ابتدا جو اس دفعہ لاہور سے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت تک کی صورتحال کے اندر سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ پنجاب ہے، اس لیے کہ پنجاب کے پاس سے لیڈرشپ نہیں ہے، اور پنجاب سے جو لیڈرشپ آپ نے دی، میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب سے انہوں نے سیکرٹری جنرل لیے سلمان اکرم راجہ صاحب، اور میں نے انہیں کوٹ بھی کیا تھا کہ وہ 26 نومبر کے احتجاج میں وہ لاہور کے اندر ہی موجود رہے، لاہور کے اندر گاڑی میں انہیں دیکھا گیا، لیکن عملاً وہ کسی احتجاج میں شامل نہیں تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر 10 لوگ بھی مجھے کہیں نظر آ جاتے تو میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ لاہور کے اندر سے انہوں نے لاکھوں ووٹ لیے ہیں، تو یہ ابتدا وہ لاہور سے کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعتاً یہ احتجاج میں سنجیدہ ہیں، اور 5 اگست کے جو احتجاج کی بات کی جا رہی ہے اس میں وہ کس حد تک سنجیدگی سے اراکین اسمبلی حصہ لیتے ہیں، اور کیا لوگ ان کے احتجاج میں شامل ہوں گے، کارکن باہر کی طرف نکلیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے تک تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی کہیں سیاسی طور پر کوئی تیاری دکھائی نہیں دے رہی پارٹی کے اندر احتجاج کو لے کر، لیکن اب جو یہ قافلہ آیا ہے اور یہاں رکے گا، ملاقاتیں کرے گا، پریس کانفرنس کرے گا، تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ کیا ارادے ہیں۔ سلمان صاحب، اب مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ارادے ہیں ان کے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ میری ان کے بارے میں ایک خاص رائے ہے کہ وہ بڑے ذہین سیاستدان ہیں۔ قومی سیاست میں وہ اپنی اہمیت اور حیثیت دکھانا بھی جانتے ہیں اور بتانا بھی جانتے ہیں۔ اس وقت اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور سب سے آپ نے اصل بیان میں تو ذکر نہیں کیا، انہوں نے اس اسمبلی کی اکثریت کو دھاندلی زدہ قرار دیا ہے۔ مطلب کہ وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ امکانات ہے وہ تو ختم ہو گیا۔ وہ تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں نا کہ دھاندلی زدہ ہے۔ وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ وہاں پر مولانا کی پختونخوا کے اندر ایک اہمیت اور حیثیت ہے، اور اگر وہ دھاندلی زدہ قرار دے رہے ہیں تو مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ دھاندلی ان کے اگینسٹ ہوئی ہے، اور کیا وہاں پر سیاسی تبدیلی کے امکانات ہیں؟ تو میں نے آپ کو یاد ہے 2 ہفتے پہلے جب آپ حوالہ دے رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ مولانا گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتے، اور اس حکومت کے ساتھ غیر اعلانیہ حمایت کے باوجود ابھی تک انہیں ملا کچھ نہیں۔ اور اگر آپ نے پوچھا تھا کہ وہ کیا، میں نے کہا وہ چیف منسٹری سے کم پہ تیار نہیں ہوں گے، لیکن میری رائے یہ ہے
کہ پختونخوا کے اندر مولانا فضل الرحمان کے چیف منسٹر کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ علی امین گنڈا پور جو موجود ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آئے تو پارٹی کے اندر سے، اس کا مطلب وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ان کی ایک ریزرویشن ہے، اور علی امین گنڈا پور نے بھی کسی جگہ بھی مولانا کو رعایت نہیں برتی کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی الائنس نہیں بنا تو اس میں بڑا رول جو وہ تھا علی امین گنڈا پور کا تھا۔ ویسے بھی اگر آپ نمبرز گیم دیکھیں تو وہاں پر ایک واضح اکثریت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کیفیت کے اندر جو پاکستان کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں وہاں پر پختونخوا کی حکومت کو ڈسٹرب کر کے ایک نئی صورتحال ملک کے اندر طاری ہوگی۔ میرا خیال ابھی تک پاکستان کے فیصلہ ساز یہی چاہتے ہیں کہ سیاست میں توازن قائم رہے، لیکن ہم نے دیکھا کچھ روز پہلے مولانا کی رانا ثناء اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، خورشید شاہ صاحب سے پیپلز پارٹی سے بھی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون سے بھی ہوئی ہے، ویسے تو پی ٹی آئی سے بھی ہوئی ہے۔ پہنچا ہے تو مولانا ایک بار پھر اہمیت اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔